شادی میں تمہیں میری باتیں تھوڑی لگے گی لیکن بات ہے شادی میں دیکھ لیجئے مرد عورتوں میں کوئی فرق رہا ہی نہیں، کوئی امتیاز رہا ہی نہیں۔ جتنے لفنگے لڑکے تھے وہ سب عورتوں کی طرف، عورتیں لڑکیاں جو اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتی ہیں، اپنے گھر والوں سے نہیں ڈرتی ہیں، ان کے ذہنوں میں تھوڑی آزادگی آ گئی، وہ ادھر ملیں گی جدھر لڑکے کھڑے ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دیکھ رہے ہیں مگر جان بوجھ کے پاگل بنے پڑے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سارے، مگر جان بوجھ کے ہم لوگ پاگل بنے پڑے، دیوانے بنے پڑے۔ پیارے تم کتنے ہی بن لو قبر میں جا کر کے دیوانے پاگل نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں، میرے گھر میں بھی بیٹیاں، تمہارے گھر میں بھی بچے، میرے گھر میں بھی بچے۔ بولو اس بستی کا کیا نام ہے؟ گنیش پور۔ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی، شادی میں اگر 50 لڑکیاں ہیں تو کسی کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، کسی کے بال ٹیڑھے، کسی کے بھیڑے، کسی کے آستین پھٹی ہوئی، کسی کا گلا چرا ہوا۔ اچھا یہ جو لڑکیاں جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، یہ آسمان سے آئی ہیں کیا؟ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، ان کی کوئی بہن نہیں ہے، ان کا کیا کوئی چچا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، خالو نہیں ہے، سب بورے دیوانے ہو رہے کیا؟ یہ مسئلہ بھی کوئی مفتی صاحب بتائیں گے، بہت بڑا مفتی صاحب۔ اس سے پوچھو تو باپ ہے تو تو باپ کائے کے لیے بنا؟ کیا اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا جسم ڈھک دے؟ یہ باپ کس لیے بنا؟ اس لیے بنا کہ خالی آوارہ کر دے۔ باپ کی کیا ذمہ داری؟ باپ کی بھی تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوگی۔ بس اتنی ذمہ داری ہے دن اور رات کھیت میں پڑا رہے، پڑے کماتے کماتے بالکل بھوتنا بن گیا، کماتے سمجھے نہ کسی ٹائم کی نماز پڑھ رہا، نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ ہاتھ دھوگا کھانے ٹائم، بالکل سنیچر بنا پڑا، کماتے لال خون کالا کر لیا۔ مجھے بتا، نہ تیرے بچوں کے کام میں آیا، نہ کسی دین کے کام میں آیا، نہ اسلام کے کام میں آیا، نہ کسی غریب کے کام میں آیا، پھر تیری زندگی سے فائدہ ہے؟ جی بے شک بے شک۔ اگر تو نے بنا بھی لی، تیری بلڈنگ بن گئی، زمین خرید لی، پلاٹ خرید لی، تو تو مر گیا، یہ کون کمائے؟ یہ کون کھائے گا؟ یہ تو دوسرے لوگ رہ گئے۔ کون کھائے گا؟ یہ تو دوسرے لوگ رہ گئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اگر کسی شادی میں جانے کا اتفاق ہو جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ 50 اگر لڑکیاں، کوئی بھی اللہ کی بندی لڑکی برقعے میں نہیں مل سکتی۔ برقعے میں اگر شادی میں چلی جائے گی تو اور لڑکیاں اس کی مذاق بناتے اسے مار ڈالے گی۔ یہ ہمارے گھر کا کلچر ہو گیا۔ اس باپ سے پوچھو، باپ کم از کم کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی عالم تمہارے گھر میں ڈنڈا لے کے دوپٹہ اڑانے نہیں جائے گا۔ ارے تو باپ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو اپنی بیٹی کو خود دیکھ، اپنے بیٹے کو خود دیکھ، اپنی بیوی کو خود دیکھ، اپنے آپ کو خود دیکھ۔ تیری ذمہ داری ہے، کان کھول کے سن لے۔ اگر تو نے بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑایا، اگر بیٹی کے بالوں کو نہیں ڈھکا، اگر بیٹی کے فیشن کو ختم نہ کیا، اگر بیٹی کو نہیں سدھارا، تو کان کھول کے سن لے، تو جب جائے گا تو جنت نہیں، تیرا استقبال جہنم کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اس ماں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ کیوں نہیں اڑایا؟ اتنا ہوتا، اس ماں نے اپنی بیٹی کو پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ کیوں نہیں سکھایا؟ بولو اللہ، اس ماں کے ماں ہونے سے کیا فائدہ ذرا بتاؤ۔ لیکن میں یہیں سے کہہ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، یہ ماں کیسے دوپٹہ اڑائے گی جو خود نہیں اوڑھتی ہے؟ یہ ماں کیسے اس کا جسم ڈھکے گی جو خود نہیں ڈھکتی ہے؟ یہ ماں کیسے اسے اچھے کپڑے پہنائے گی جو خود نہیں پہنتی ہے؟ پہلے تو اس ماں کو سدھرنا پڑے گا، ماں کو، او ماں باپ تمہیں سدھرنا پڑے گا۔ پیارے سن لے، اگر تیری بیٹی فیشنیلے کپڑے پہن کے شادی میں جائے تو ہاتھ پاؤں باندھ کے گھر میں ڈال دے اور کہہ دے، سن لے، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں مر سکتا
मगर शरीयत का खून नहीं कर सकता। बेशक बेशक। ये माँ छोटी सी बच्ची 7 साल की लड़की को हमने देखा, तुम भी देख लियो। 7 साल की लड़की को इतना मेकअप करा देती है, इतना मेकअप कराती है जैसे पूरी नई दुल्हन मेकअप करती है। जी हकीकत 7 साल की बच्ची है, इसके होठों पे लाली किसने लगाई मुझे बताओ। 7 साल की बच्ची है, इसके नाखून पालिश किसने लगाई मुझे बताओ। 7 साल की बच्ची है, इसके आंखों के ऊपर पलकों पे ये सब पाउडर क्रीम और कौन कौन सा रंग ये किसने लगाया मुझे बताओ। 7 साल की बच्ची है, ये मेकअप किसने किया। ये इस माने क्योंकि माँ नहीं रही, माँ लफंगी हो गई है, लफंगी। अगर जिस दिन माँ सैयदा फातिमा का रोज लेके चलेगी तो मेरा दावा है घर में पैदा होने वाली बच्ची अगर पैदा होगी तो फातिमा नहीं होगी लेकिन कनीज़े फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कालपरस मदरसा फैज़ान आला हज़रत उस्ताद मुहतरम सैयद मुकीमुर रहमान क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेहयाई को रोजाना कुचला जा रहा, बेहयाई को खत्म किया जा रहा, बेहयाई को चक्की में पीसा जा रहा, शर्म हया को सब खत्म किया जा रहा। कैसे तरह मैं बताऊं, 7 साल की बच्ची के कपड़े लेने के लिए ये माँ गई मार्केट में तो उसके पूरे कपड़े नहीं लाई, सैंडो झंपर लाई, बिल्कुल यहाँ तक का पहने यहाँ पत्ती पड़ी हुई है। ये माँ अपनी बेटी को अभी से नंगा कर रही है, आदत डाल रही है नंगा बनाने की। अब वो लड़की बड़ी होती चली गई, 8-9 साल की बच्ची हो गई, लेकिन आज भी कपड़े उसके नहीं बदले। 10-12 साल की हो गई। अब मुझे बताओ, लड़की जब बालिग होती है तो अल्लाह उसको जिस्म औरत वाला देता या नहीं देता। उस लड़की का जिस्म औरत वाला जिस्म होता, लेकिन माँ ने अब उस जिस्म को ढकना नहीं सिखाया, क्योंकि वही बच्ची सैंडो झंपर पहनते पहनते बड़ी हो गई। अपने भाई के सामने बगैर दुपट्टे के उसका जिस्म ऐसे ही जाहिर हो रहा, कपड़ों में दिख रहा, मगर भाई के सामने घूम रही है। भाई से शर्म हया खत्म है, चचा के सामने घूम रही है, शर्म हया खत्म है, मामू के सामने घूम रही है, अंदर बाहर सब में घूम रही है। इस माँ को कोई भी खबर नहीं है। अब ये बच्ची जवान हो गई तो इसे दुपट्टा ख्याल ही नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर मौलाना आरिफ साहब को मैं कह दूं कि तुम टोपी उतार के गाँव में घूम लो, ये नहीं उतार सकते, इसलिए इनकी आदत हो गई है। अगर ये माँ छोटी सी बच्ची से उनको ढक के रखती, छोटी सी बच्ची होती कपड़े पूरे पहनाती जैसे बड़ी होती, अगर भाई के सामने बगैर दुपट्टे के होती एक तमाचा घुमा के देती और कहती तुझे शर्म आया नहीं है, तेरा भाई है, तेरा जिस्म किस हाल में, चल दुपट्टा और कभी भी गैरतदार है तो सामने मत जाना। ये माँ उसको सिखाती। तो मेरा दावा है जब बच्ची अगर ऐसी हो जाती और जब जब आम हो जाती तो यही मेरे घर की बच्ची ऐसी होती, मर जाती, मौत को गवारा कर लेती, मगर कभी सीने से दुपट्टा नहीं हटाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन ये माँ है, माँ अच्छी भली है, शादी हो गई है, नई नई शादी है, इतने ढीले झंपर पहनती है, इतने ढीले गले पहनती है। अब मैं क्या करूं, मेरी बहनें बैठी है, मेरे इशारा समझ लेना, इतने ढीले पहनती है कि आधा आधा जिस्म इनका दिख रहा, आधा आधा जिस्म। और अब तो दुपट्टा खुद ब खुद, पहले गले से ओढ़ती थी इसलिए पूरा सब कुछ ढक जाए, मगर अब तो दुपट्टा बिल्कुल फेंक देती है, जाहिर कर रही है ताकि मेरा जिस्म दिखे। ये बेहयाई शुरू हो गई। नई नई शादी हुई है, नई नई दुल्हन है, इस बेहया को ये पता नहीं है कि घर में मेरा जवान देवर है, वो मेरा जिस्म दिख रहा, मेरा जेठ है घर में, जिस्म दिख रहा, मेरा ससुर है, जिस्म दिख रहा, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, चचेरा तहेरा देवर है, ये सब कुछ भी इसे परवाह नहीं है, बल्कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा जेंटलमैन समझ रही, वो जेंटल वुमेन हो गई ना, समझ रही, और ये समझ रही कि मैं सबसे अच्छी लग रही हूँ, मगर बखुदा बता रहा हूँ बिल्कुल कंजड़ी लगती है, कंजड़ी। ईमान की अगर नजर से देखोगे
جی حقیقت بغیر دوپٹے کے عورت اگر ہو تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ گردن کٹا ہوا ڈھونڈو. ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے. جی حقیقت انگریزوں کا یہ مشن تھا کہ ان کے دل سے عشق رسول نکال لو اور ان کے گھروں سے اسلامی طور طریقہ نکال لو. اسلامی طور طریقہ ختم کر دیا. مسلمان کی بیٹی ہے، اس کے بال فلموں جیسے ہیں. مسلمان کی بیٹی ہے، دوپٹہ فلموں جیسا. مسلمان کی بیٹی ہے، چٹیا فلموں جیسی ہے. مسلمان کی بیٹی ہے، کپڑے فلموں جیسے. مسلمان کی بیٹی ہے، چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا، بولنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا. ارے تو مسلمان کی بیٹی تھی، اگر تو چلتی تو تیرے چلنے کی ادا سے پتا چلتا فاطمہ کی کنیز ہے. اگر تو کھاتی تو کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا، پیتی تو پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا. ارے تو ایسی شہزادی ہوتی جب رات کو سوتی تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتی اور سو کر کے چارپائی پہ بعد میں جاتی. پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتی اور پڑھنے کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کر دیتی، اپنی عزت کے لیے دعائیں کر دیتی. میرے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو روزانہ اس بچی کے گھر میں چلنے پھرنے سے رحمتیں برسا کرتی ہے. مگر کیا کیسے کرے گی؟ اب اسے تو ڈر میرا بھائی کا تھا ڈر، تو بھائی اس سے بڑا لفنگا بن گیا. بھائی اس سے بڑا لفنگا، اچھا خاصا بھلا انسان تھا، مرد تھا. ہم نے دیکھے ہاتھوں میں کڑے پہنے پھر رہے، سب کڑے، زنجیریں لٹکائے پھر رہے ہاتھوں میں. بالکل ہجڑا بن گیا، چھکا بن گیا، چھکا.